انہوں نے ضرب لگائی، چنگاری سے خندق روشن ہوئی، پھر ضرب لگائی، ایک اور چنگاری نکلی، تیسری ضرب پر وہ ٹوٹ گئی۔ برفیلی ہوا نے دشمن کے کیمپ اڑا دیے، خیمے پھٹ گئے اور آگ بجھ گئی، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی مومن خود کو ایسے موڑ پر پاتا ہے جہاں پوری دنیا اس کے خلاف متحد نظر آتی ہے، جہاں ہر سمت سے خوف طاری ہوتا ہے اور جہاں دل صرف بھروسے اور شک کے درمیان رہ جاتا ہے۔ یہ غزوہ خندق تھا، وہ دن جب 10,000 جنگجو مدینہ سے اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے نکلے تھے۔ مسلمانوں کی جانب سے بنو نذیر کو ان کی غداری کی وجہ سے نکالے جانے کے بعد ان کے دلوں میں نفرت بڑھ گئی، چنانچہ وہ مکہ گئے، قریش کی تعریفیں کی اور یہاں تک دعویٰ کیا کہ وہ مومنوں سے بہتر ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جو جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں؟ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جو جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں یہ لوگ مومنوں سے بہتر ہدایت یافتہ ہیں؟ قریش نے اسے قبول کر لیا۔ غفان، سلیم، کنانا اور اسد کے ساتھ مل گئے، یہاں تک کہ 10,000 آدمیوں کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ حکمت عملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ہر رائے کو سنا گیا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، فارس میں جب لشکر آتے ہیں تو ہم خندق کھودتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خندق کھودنا ہی طے پایا۔ خندق ہوا سرد تھی، زمین سخت تھی، بھوک سچی تھی، لیکن ایمان پختہ تھا۔ وہ کھودتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر کھدائی کی، ان کے مبارک کندھوں پر مٹی جمی تھی۔ صحابہ کرام نے مل کر آواز بلند کی، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کا عہد کیا ہے جب تک ہم زندہ رہیں۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں جہاد میں لڑیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت بھری آواز نے جواب دیا، الہم ان علیش ایش الخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ صرف ایک کھدائی نہیں تھی، یہ زمین میں ایمان کی ایک شکل بن رہی تھی، چٹان کا معجزہ۔ ان کا سامنا ایک ایسی چٹان سے ہوا جسے کوئی اوزار نہیں توڑ سکا۔ انہوں نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنے اس پر ایک ضرب لگائی، ایک چنگاری نے خندق کو روشن کر دیا، اپنے دوبارہ ضرب لگائی، ایک اور تیز چنگاری نکلی، اپنے تیسری بار ضرب لگائی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اپنے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں دی گئی ہیں، اللہ اکبر، مجھے فارس کی چابیاں دی گئی ہیں، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اپنی بدترین آزمائش میں بھی وہ صرف مستقبل کی فتوحات کی باتیں کر رہے تھے۔ متحدہ لشکر آ پہنچا، زرا بختر اور جھنڈوں کا ایک سمندر، لیکن خندق پر پہنچ کر وہ رک گئے، ان کے منصوبے خاک میں مر گئے، وہ پار نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ شروع ہوا اور آزمائش مزید سخت ہو گئی۔ اللہ اس لمحے کی منظر کشی کرتا ہے
جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق تک آ پہنچے، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل حلق کو آ لگے۔ خوف، سردی، بھوک اور شک کی سرگوشیاں، اور پھر غداری۔ بنو قرظہ کی غداری۔ بدترین وقت میں انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب شہر کو اندر سے خطرہ لاحق تھا، لیکن اہل ایمان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ وہ دعا جس کے لیے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، کتاب نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے۔ اے اللہ، انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اے اللہ، تو نے کتاب نازل کی، حساب میں تیز ہے، ان کو شکست دے۔ اے اللہ، انہیں مغلوب کر دے اور ان کی بنیادیں ہلا دے۔ اور اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ایک شدید اور یخ بستہ ہوا نے دشمن کے کیمپوں کو تہس نہس کر دیا۔ خیمے پھٹ گئے اور آگ بجھ گئی۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ بس ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ہم نے ان کے خلاف ایک ہوا اور غیبی لشکر بھیجے۔ محاصرہ ختم ہوا، اسلام سربلند رہا، اتحادی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، غزوہ خندق ختم ہوا، لیکن کہانی ابھی باقی ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر سے ہونے والی غداری کا جواب اب اگلی قسط میں ملے گا انشاءاللہ۔ بنو قرظہ کا محاصرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔